بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد وقاص آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ اپنے نیچر کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہے، اور اس کے اوپر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہوگی، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ اس پہ بات کرنے اور اس پہ کچھ ڈسکشن کرنے کی جو ہے وہ کوشش ضرور کریں گے، تاکہ ہمیں کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے میں جو ہے وہ مدد مل سکے۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں لفظ عورت کی یا ایک کردار عورت کی، تو عورت جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیں 5 شکلوں میں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں پہلی جو ہمارے پاس ایک رشتہ ہے، وہ عورت ہمارے پاس ماں کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد عورت ہمارے پاس بہن کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد عورت ہمارے پاس بیوی کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد بیٹی، اور اس کے بعد ایک عام معاشرتی عورت جو ہے اس کی شکل میں ہمارے پاس جو ہے وہ عورت موجود ہے۔ اور ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری اب آرگنائزیشن پاکستان میں ایک کہہ لیں کہ کلچر چل چکا ہے، اور ویسے بھی پاکستان کی مور دین 50% جو آبادی ہے وہ فیمیلز کے اوپر مشتمل ہے، اور ملکی ترقی کے لیے ہم کبھی بھی اس کردار کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم بات کریں گے کہ عورت کی جاب کرنا یا پاکستان کی جو گروتھ ہے، جو اس میں عورت کا کنٹریبیوٹ ہے، اس کو اگر ہم ٹوٹلی بین کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا مور دین 50% جو پارٹ ہے، جو انفرادی قوت ہے، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اس کو ہم گھر بٹھا رہے ہیں۔ تو جس طرح کے حالات ہمارے ملک پر چل رہے ہیں، ہم اس ایک سیگمنٹ کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے میجر، وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایکویلیبریم نہیں ہے، ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے، اور عام طور پر یہ بات ڈسکشن ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، عورت کے حقوق نسواں اور وومن رائٹس کے حوالے سے جب بھی بات کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی عورت کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر، یا پاکستان نہ صحیح تو اسلام کے اوپر بہت سارے لوگ ہمیں بات کرتے نظر آتے ہیں، جو کچھ ایسے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ عورت کو جو مساوی جو حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے۔ لیکن ہم جب پاکستان کے جو کلچر کی بات کرتے ہیں نا، تو پاکستان میں ہمارے پاس وہ توازن نہیں ہے جو دین نے ہمیں فراہم کیا ہے، کہ عورت اگر کام کر سکتی ہے تو اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ دین نے کبھی بھی پابندی نہیں لگائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں رائٹس کی، تو رائٹس کے حوالے سے یہ ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے، جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایکویلیبریم نہیں ہے، ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے، وہ والا بیلنس کہ جن حدود کے اندر، جن دائرہ کار میں رہ کر عورت جو ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اگر ہم ان علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بالکل ہی جو ہے وہ خواندگی نہیں ہے، جو علاقے جو ہے وہ اب تک بھی وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم کا جو ہے کہہ لیں کہ فقدان ہے، اگر ہم ان علاقوں کی بات کرتے ہیں تو اگر قبائلی علاقہ جات میں اگر ہم جائیں نا کبھی، تو وہاں پہ چٹی کے نام سے ایک رسم مشہور ہے، اور اس رسم میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی 2 قبائل آپس میں لڑتے ہیں نا، تو ان میں کوئی ایک قبیلہ جو ہے وہ کسی دوسرے قبیلے کے کسی فرد کا قتل کر دیتا ہے، تو ایک وہاں پہ جرگہ بیٹھتا ہے، تو اور ایک پنچایت بیٹھتی ہے، اور وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو قصوروار خاندان ہے اس کی ایک عورت، اس کی 2 عورتیں، یا جرم کی نوعیت کے حساب سے جتنی بھی، وہ اس جو خاندان ہے، مظلوم خاندان جن کا قتل ہوا ہے، ان کو بدلے کے طور پر دی جاتی ہیں، اور وہ اس خون کا بدلہ ہوتا ہے۔ اس کو چٹی کے نام سے یہ رسم جو ہے یہ وہاں پر مشہور ہے، اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جرگہ جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تو ہم بات کر رہے تھے ان علاقوں کی، اور وہ عورت جو ہے وہ ساری زندگی اب اس خاندان میں اپنی اس شرم میں زندگی گزار دیتی ہے، اور وہ اپنے اندر مر جاتی ہے۔ اب اس خاندان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چاہے تو وہ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں، یا ویسے ہی اپنی جو ہے وہ ملازمہ بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کے رائٹس ہیں؟ یہ تو بات تھی ان علاقوں کی۔ اب ہم جہاں پہ بہت زیادہ تعلیم آ گئی، ان علاقوں کا یا ان فیملیز کا یا اس سیکٹر کا کیا حال ہے؟ وہاں پہ عورت جو ہے وہ حقوق نسواں اور وومن رائٹس کے نام پر وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج عورت مرد کے مد مقابل تو کیا مرد سے 2 قدم آگے ہے، وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ مرد سے آگے نکل چکی ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ بہت ساری NGOs اور بہت سارے ہمیں ورکرز بھی نظر آتے ہیں جو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں جی کہ وومن رائٹس جو ہیں وہ اسلام نے نہیں دیے۔
تو جو میں نے اب اس پڑھے لکھے سیکٹر کی بات کی ہے جہاں پہ عورت مرد سے مطلب آگے نکل چکی ہے، تو اب وہاں پہ جو ہے وہ یہ سین بن چکا ہے۔ اب جو وہ علاقے تھے جہاں پہ تعلیم نہیں ہے، وہاں کا سنیریو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور وہ بھی رکھ دیا جہاں پہ بہت زیادہ تعلیم ہے، جو ایڈوانس ہے، جو ماڈرن ہے۔ تو ہمارے پاس کیا چیز سامنے آئی کہ ہمارے پاس ایکویلیبریم نہیں ہے۔ ایک طرف عورت اس جو ہے وہ درندگی کے گھڑوں میں زندگی گزار رہی ہے، اور دوسری طرف وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اتنی مرد سے آگے نکل چکی ہے کہ اس نے شاید اب تک وہ رائٹس لے لیے ہیں جن کا دین نے بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دی، وہ بھی مل چکے ہیں۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ بیلنس نہیں ہے۔ اب وہ بیلنس کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیبنٹ تھی، اس کے اندر آپ نے ایک دفعہ ایک بل پیش کر دیا، کیونکہ لوگوں کی جو نکاح کے اوپر حق مہر کی جو ایک لیمٹ تھی نا، وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ عورت کے خاندان والے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، انہوں نے اس اپر لیمٹ کو جو ہے نا وہ بیلنس کرنے کے لیے، لیمٹ لگانے کے لیے آپ نے ایک لیمٹ مقرر کر دی کہ یہاں تک جو ہے وہ حق مہر کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ حق مہر نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ آپ نے ایک بل جو تھا وہ اپنی کیبنٹ میں پیش کر دیا۔ اب وہاں پہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے اس بل کے اوپر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس بل کے اوپر دلیل دی، اور دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ دی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی عورتوں کو حق مہر میں پہاڑ کے برابر، سونے کے پہاڑ کے برابر بھی جو ہے وہ مال دے سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ عمر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یہ فرما رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے سونے کے پہاڑ کا ذکر ہونے سے مراد ہے کہ اس کی کوئی اپر لمٹ ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول نے لمٹ مقرر نہیں کی تو پھر آپ کون ہوتے ہیں وہ لمٹ مقرر کرنے والے؟ اور حضرت عمر نے اپنی کیبنٹ میں کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا کہ مرد مرد ہو کر خطا پر چلا گیا، اور عورت جو تھی وہ عورت ہو کر کیا کر گئی، فیصلہ کر گئی، اور آپ نے اپنا بل جو تھا وہ واپس لے لیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اسلام میں عورت کے جو رائٹس تھے، عورت کی بات کو ماننے کے، عورت کے جو رائٹ تھے ان کا کیا اسلام نے خیال نہیں رکھا۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، عورت جو ہے وہ جاب نہیں کر سکتی، عورت جو ہے وہ اداروں کو، عورت جو ہے وہ ان جگہوں کو، ان سیکٹرز کو لیڈ نہیں کر سکتی۔ تو ان کے لیے بھی یہی ایک دلیل ہے دین سے کہ اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی پہلی وحی کا ذکر جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ نہ کرتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ کچھ دلیل اور یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس پر آپ فیصلہ کر کے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اگلی کسی آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اور آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔